نہیں ہوگا، اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ یہ کام ہے، یہ بات دلوں میں اتر جائے کہ اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا مقصود کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا معبود اللہ۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ ہی نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ تو اے دنیا کے مالداروں اور تاجروں، اور اے دنیا کے زمینداروں، اور اے دنیا کے حکمرانوں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو۔ اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ ہاں، نبی کی اتباع کرو، نبی کے دامن کو پکڑو، نبی کی چال چلو، ہاں، نبی کے اتباع کرو، نبی کے طریقے پر آ جاؤ، نبی والی سنت کو اپنا لو، نبی والے اعمال کو اختیار کر لو۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ نے چھپا کے رکھ دی۔ سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دی اللہ نے۔ آپ ایک سفر میں تھے، پورا لشکر ساتھ تھا، پانی ختم ہو گیا، ایک پیالہ پانی ہے اور پورا لشکر پیاسا ہے، جانور پیاسے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم نہ ہوا۔ ہاں، آپ ایک سفر میں کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین، کھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ ان نبی کی اتباع کرو، ان نبی کے طریقے پہ چلو۔ نبی کے عمل میں اللہ نے ساری خیریں برکتیں رکھی، جیسے برف میں ٹھنڈک اللہ نے رکھی ہے، آگ میں حرارت اللہ نے رکھی ہے، چھری میں کاٹنا اللہ نے رکھا ہے، سورج میں روشنی اللہ نے رکھی۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں اللہ نے ساری خیریں، ساری برکتیں چھپا کے رکھی۔ جیسے آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کہ اللہ نے نبی کی انگلی میں طاقت رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ اس طرح نبی والے اعمال میں ساری خیریں رکھی ہیں، برکتیں رکھی ہیں، رحمتیں رکھی ہیں۔ نبی کی اتباع کرو بھائی، نبی کے دامن کو پکڑو۔ مسئلے کون حل کرے گا؟ اللہ حل کرے گا۔ حالات کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہاں، اللہ بنائے گا حالات۔ جیسے کوئی حکومت سے یہ نہیں کہتا کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کر دے، کیونکہ سب سمجھتے ہیں یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ کوئی حکومت یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ ہم حکومت میں آ کر پورے ملک سے دھند ختم کر دیں گے، کیونکہ سب سمجھے تو اللہ کا نظام ہے۔ اسی طرح حالات کا بنانا اور بگاڑنا، امن کا قائم کرنا اور حالات کا بگاڑ دینا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ حالات بنائے، کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ ہی بنا دے، کوئی بگاڑ، تو رجوع اللہ کی طرف ہو، اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ نماز ہے، نماز میں مسئلوں کا حل ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ دین کی جتنے بھی کام ہیں، اعمال ہیں، یہ سنتیں ہیں، یہ نبی کے جو طریقے ہیں، یہ برکت کی چیزیں ہیں، یہ ثواب کی چیزیں ہیں، یہ فضیلت کی چیزیں ہیں۔ باقی مسئلے جو حل ہوتے ہیں وہ تو پیسے سے ہوتے ہیں، کام جو بنتے ہیں وہ تو اپنی عقل سے، ذہانت سے بنتے ہیں۔
نہیں، مسئلوں کا حل بھی. اب ایک آدمی 8 گھنٹے 10 گھنٹے دکان پہ بیٹھتا ہے، 10 منٹ کی نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے دکان سے کام بنتے، دکان میں نفع ہے، محنت سے نفع ہے، عقل اور ذہانت سے نفع ہے، تیزیاں ہوشیاریوں سے میرا گھر چلے گا. نہیں، پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. دکان میں نفع رکھنے والا اللہ ہے. اللہ 6 سال کی کمائی 6 منٹ میں نکال سکتا ہے. 6 سال کا نفع اللہ 6 منٹ میں دے سکتا ہے. دکان کا پابند نہ بن، اللہ کے حکم کا پابند بن. جس نے رب اللہ کو مانا وہ آذان سن کے کدھر جائے گا؟ کدھر جائے گا؟ اب آذان پہ دکان بند ہو رہی، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ہے کہ پالنے والا کون ہے؟ اللہ. دکان میں نفع رکھنے والا اللہ. آذان ہو گئی، نماز ہو گئی، اور یہ دکان میں بیٹھا ہوا ہے اور گاہکوں کو بھگتا رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ سمجھتا ہے کہ دکان سے میں پلتا ہوں اور محنت سے نفع آتا ہے اور دکان سے میرا گھر چلتا ہے. اس نے رب اللہ کو نہ مانا، اس نے رب تو دکان کو مانا. یہ تو دکان کا پابند ہو گیا، یہ دکان کے چکر لگا رہا ہے. دکان کا، یہ رب کے ارد چکر نہیں لگا رہا، یہ دکان کے ارد چکر لگا رہا. اب دیکھو آپ کے علاقے میں جو مارکیٹ ہے آذان پہ بند ہوتی ہے. صحابہ جب آذان سنتے تھے تو بازار کیا ہو جاتے تھے؟ دکانیں کیا ہوتی تھی؟ کیونکہ پالنے والا کون ہے؟ اللہ. نفع دینے والا اللہ، حالات بنانے والا اللہ. تو اذان کے بعد کدھر جاؤ؟ مسجد جاؤ. ابھی اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکانا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں. تو جو کام حکومتوں سے نہیں ہوتے، جو کام اسلحے سے نہیں ہوتے، جو کام دوائیوں سے، ڈاکٹروں سے نہیں ہوتے، وہ کام اللہ تیری دعاؤں سے کر دے گا. ہاں، اب نماز چھوڑ دی، دکان پہ لگا ہوا ہے، 1000 روپے کما لیا، چلو 1,00,000 روپے کما لیا نماز چھوڑ کر. تو پیسہ تو آ گیا 1,00,000 روپے، لیکن اللہ تو ناراض ہو گیا. اور کام بنانے والا کون تھا؟ اللہ. خوشیاں دینے والا کون تھا؟ اللہ. گھر میں سکون دینے والا کون تھا؟ اللہ. نیند دینے والا کون تھا؟ اللہ. اب چیزیں ہوں گی، سکون نہیں ہوگا. ہاں، بڑے بڑے گھر ہوں گے، خوشیاں نہیں ہوں گی. مہنگے مہنگے بیڈ ہوں گے، نیند نہیں ہوگی مزے کی. ہاں، دوائیاں ہوں گی، صحت بڑی زوردار قسم کی شادیاں ہوں گی، لیکن گھر آباد. اللہ کو ناراض کیا ہے. ہاں، اللہ کو ناراض کیا ہے. یہ ہے محنت. کیسے نماز پر آئے پوری امت. رمضان پہ روزہ، کوئی مسلمان روزہ نہ چھوڑے. ابھی تو بہت ساروں سے بات کرو، کہتے بھئی روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کہتے کام کرنا ہوتا ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے. تو پیٹ پالتا ہے کہ جی کام کر رہا تھا میں. ہاں، اچھا. اگر آنکھیں نہ ہوتی کام کر لیتے، ہاتھ نہ ہوتے کام کر لیتے، پیٹ میں درد ہوتا کام کر لیتے، تیرا پیشاب رک جاتا تو کام کر لیتا، جگر کا مسئلہ بن جائے تو کام کر لے گا. جس اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے، عقل دی، بولنے سننے کی طاقت دی، اس کا حکم ہے روزہ رکھو. اب سارا دن روزہ رکھے گا. اب افطار کا وقت ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، زبان خشک، ہونٹ خشک، پیٹ کمر سے لگ رہا ہے. ابھی افطاری کے وقت اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا تو اللہ اپنی قدرت سے اس کے کام بنائے گا، اس کے مسئلے حل کرے گا، اس کی زندگی بنائے گا، چاہے پیسے تھوڑے ہوں چاہے زیادہ ہو. نماز زندہ ہو، روزہ زندہ ہو، پھر زکوٰۃ دے گا خوشی خوشی، بوجھ سمجھ کر نہیں. ہاں، پھر حج پہ جائے گا خوشی خوشی، پھر سادے سمجھ کر. کیونکہ اللہ ہے کام بنانے والا، اور اللہ ہے ہمارا مطلوب، اور اللہ ہے ہمارا محبوب، اور اس تک پہنچنے کا راستہ یہ اعمال ہیں. پھر یہ شوق پیدا ہو. دیکھو جب گرمی آتی ہے تو گھر گھر جا کے کہنا پڑتا ہے کہ پنکھے چلاؤ، ٹھنڈا پانی پیو. جب سردی آتی ہے تو گھر گھر جا کے کہنا پڑتا ہے کہ سویٹر نکالو،
گرم چادریں نکالو، لحاف اوڑھو، کہنا پڑتا ہے؟ وہ تو خود آدمی محسوس کرتا ہے، ایک فضا بنی ہوتی، سب چادریں لی ہوئی ہے کیونکہ سردی ہے، پنکھے چل رہے ہیں کیوں کہ گرمی ہے۔ جب ہدایت کی ہوا چلے گی، جب دلوں میں ہدایت کا نور آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ عمومی فضا بنے گی، نماز کی، روزے کی، رمضان میں، اور دین سیکھنے کی عمومی فضا بنے گی۔ ہاں، شوق پیدا ہوگا کہ میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے، ہم مسلمان ہیں، اسلام کیا ہے، حال کا حکم کیا ہے، اس وقت ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ایک فضا بنے گی قرآن کی تلاوت کی، گھر گھر قرآن ہوگا، زبانوں پر اللہ کا نام ہوگا، فضا بنی۔ مزدور مزدوری پہ جا رہا ہے اور کیا پڑھتا جا رہا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی چلاتے چلاتے کیا پڑھ رہا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ ذکر کی فضا بنی، تلاوت کی فضا بنی۔ چھوٹے گھر، بڑے گھر، ہاں، پکے گھر، کچے گھر، گھروں میں اعمال کی فضا ہو۔ ان اعمال پر گھروں میں رحمتیں آئیں گی، گھروں میں برکتیں آئیں گی، گھروں میں خیریں آئیں گی۔ اعمال سے گھروں کی آبادی چیزوں سے نہیں ہوتی، گھروں کی آبادی اعمال سے ہوتی ہے۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے اور اعمال سے بھرے ہوئے تھے۔ آج گھر چیزوں سے بھر گئے اور اعمال سے کیا ہو گئے؟ اعمال سے ویران گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں مال، دولت، چیزیں، سامان نہیں ہے۔ ویران گھر وہ ہے جس گھر میں اعمال نہیں ہے، چاہے چیزوں سے بھرا ہو۔ گھروں میں نحوستیں اور گھروں میں ویرانگی اور گھروں میں پریشانیاں، جب گھروں میں اعمال کی فضا نہیں ہو۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، کیسے اعمال کی فضا، ذکر کی فضا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سنو، دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ مچھلی کو سکون پانی میں ہے، سونے کے تخت پر نہیں ہے۔ دل کو سکون ملے گا اللہ کو یاد کر کے، ذکر کر کے۔ فضا بنے گی، ذکر، تلاوت اور دعائیں، اللہ سے مانگنے کی فضا بنے گی۔ صبح شام اللہ سے مانگا جائے گا، غریب امیر اللہ سے مانگیں گے، ہمارے کمزور طاقتور پہلوان جو بھی ہے سب اللہ سے مانگیں، ہمارا وزیر بھی اللہ سے مانگے گا، ہمارا مالدار بھی اللہ سے مانگے گا، ہمارا غریب بھی اللہ سے مانگے گا۔ جب اللہ سے ہونے کا ذہن بنے گا، پھر اللہ کی طرف ہاتھ اٹھیں گے، پھر یہ سر اللہ کے سامنے جھکے گا، یہ ماتھا اللہ کے سامنے ٹکے گا، پھر اللہ سے مانگے گا آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اللہ سے مانگنے کی فضا بنے گی۔ اعمال کی فضا، سب کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہے، یہ کام، سب کے اخلاق اچھے ہوں، گھر آباد ہو جائیں، گھروں میں محبتیں ہوں گی۔ کب؟ جب کیا ہوں گے؟ اخلاق اچھے ہوں گے۔ مسجدوں میں، مرکزوں میں، دفتروں میں، غریب و مالداروں میں کیسے جوڑ پیدا ہوگا؟ اخلاق سے، نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں؟ کسے؟ نماز سے افضل۔ اور میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں؟ اور میں تمہیں صدقہ خیرات سے بھی افضل چیز بتاؤں؟ نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقہ خیرات سے افضل چیز بتاؤں؟ وہ کیا ہے؟ آپس کا جوڑ، آپس میں پیار محبت سے رہنا، آپس میں اتفاق سے رہنا۔ یہ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہے۔ اور فرمائے کہ یہ آپس کا جو توڑ ہے، رنجشیں ہیں، نہ اتفاقیاں ہیں، یہ موڑ دینے والی چیز ہے۔ جسے اس طرح بالوں کو موڑ دیتا ہے، اس طرح رنجشیں، نہ اتفاقیاں، یہ جھگڑے، یہ نیکیوں کو موڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ گھروں میں محبتیں آئیں گی اخلاق سے، میاں بیوی میں جوڑ بیٹھے گا،
بھائیوں میں، بہنوں میں، رشتہ داروں میں، ساس بہو میں، چھوٹے بڑوں میں محبتیں، اخلاق، نرمی، درگزر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا۔ کون سا لفظ؟ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ ہاں، جتنے آدمی کے اخلاق اچھے ہوتے جائیں گے، کیوں کا لفظ اس کی زبان سے کیا ہوتا جائے گا؟ کیوں کا لفظ زبان سے نکلتا جائے گا۔ برداشت آئے گا، صبر آئے گا، معاف کرنا آئے گا، غصے کو پینا آئے گا۔ اور جتنا اخلاق بگڑیں گے، کیوں، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا، نہیں، کیوں کا لفظ نہیں بھائی۔ اب جماعتوں میں ہے نا، کیوں کا لفظ چھوڑ دو بھائی، گھروں سے کیوں کا لفظ ختم کرو، گھروں میں محبتیں آ جائیں۔ کیوں نہیں، کیوں نہیں کہنا، کیوں کی جگہ بولو کوئی بات نہیں، کیوں کی جگہ کیا بولو بھائی۔ ہاں، اب کھانا کھانے بیٹھے نا جماعت میں، خدمت والے نے ساتھ والے کی پلیٹ میں 4 بوٹیاں ڈالی اور آپ کی پلیٹ میں 1 بوٹی ڈالی، وہ بھی میری ہڈی کی ہڈی ڈالی، تو کیا کہو تو صحیح، ہاں کیا کہو، کوئی بات نہیں۔ ہاں، اب 2 ساتھی ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، خدمت والے نے آپ کی پلیٹ میں 2 بوٹیاں ڈال دی، ایک بڑی ایک چھوٹی سی۔ اب جو سامنے آپ کے بیٹھا ہے نا ساتھی، آپ کے ساتھی ہے، اب اس نے سب سے پہلے بڑی بوٹی پہ ہاتھ ڈالا۔ کون سی بوٹی میں؟ تو کیا کہو، کیا کہو، ہاں کوئی بات نہیں، میں چھوٹی کھا لوں گا، کیا ہو گیا۔ اور اس نے بڑی بوٹی کو کھانے کے بعد دوسری بوٹی میں بھی ہاتھ ڈال دیا۔ تو کیا کہو، آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے یہ۔ کیا کہو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں بھائی۔ اب آپ تشکیل میں تھے نا 25 دن کی، اب یہ سال کی جماعتیں کتنی، اب لمبا سفر ہوتا ہے، اب 25 دن ہو گئے جناب، تال سبزی، تال سبزی، آپ 5 کلو گوشت لائے کہ میری طرف سے جماعت کا اکرام ہے، خدمت والوں سے کہا قورمہ بناؤ، قورمہ، بہت عرصہ ہو گیا قورمہ نہیں کھایا۔ اور دیکھو میرے لیے سالن جب ہے نا، مجھے مرچ سے پرہیز ہے، تو مرچ ڈالنے سے پہلے میرا سالن نکال دینا، بھولنا نہیں، بتا بے پرواہ ہو جاؤ، نکال دے گا انشاءاللہ، نہیں کہا۔ اب آپ نے دوپہر کھانا نہیں کھایا کہ شام کو جو ہے نا آج قورمہ بن رہا ہے جناب۔ اب دسترخوان پہ بیٹھے، بڑی سخت بھوک لگی ہوئی ہے اور جناب خوشبوئیں آ رہی ہیں قورمے کی۔ آپ نے خدمت والوں سے کہا کہ بھئی میرا سالن بھی لے آؤ بغیر مرچ والا۔ انہوں نے کہا ہم تو بھول گئے، ہم نے تو سارے میں مرچ ڈال دی ہے بھائی۔ تو آپ کیا کہو، ہاں بڑا مشکل ہے اس وقت کہنا۔ زندگی خوبصورت بنے گی کس سے؟ اخلاق سے، برداشت کرنا سیکھیں، غصے پہ کیا ہو، قابو ہو۔ آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ کیا کرے، قابو کرے، قابو کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے۔ کس بات پر؟ غصہ پینے پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے تیرے نزدیک؟ اللہ نے فرمایا جو بدلہ لے سکتا ہو اور پھر معاف کر دے، پھر کیا کر دے، ہاں یہ ہے سب سے زیادہ عزت والا۔ تو یہ محنت ہے میرے بھائیوں، اخلاق اچھے ہو جائے، کمائیاں پاکیزہ ہو جائے، برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں ہے۔ حرام کا پیسہ دکھ لاتا ہے، غم لاتا ہے، پریشانیاں لاتا ہے، مصیبتیں لاتا ہے۔ لوگ بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے، 10 لاکھ روپے دبائے ہوئے، 20 لاکھ روپے۔ اگر 100 آدمیوں سے پوچھا جائے نا کہ بہنوں کو حق دیا ہے تو 90 ایسے ملیں گے جنہوں نے نہیں دیا۔
اب ان کے گھروں میں برکت آ ہی نہیں سکتی، خیریں آ ہی نہیں سکتی۔ جیسے کسی کے منہ سے نوالا چھین کے کھا لیا کہ ظلم ہے، تو یہ جو بہنوں کو حق نہیں دے رہے، یہ بھی کیا کر رہے بھائی؟ ظلم ہے۔ کسی کا حق نہیں دبانا، کمائیوں کو پاکیزہ بنانا ہے۔ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہونی۔ ہاں، یہ جذبہ پیدا ہو، ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں تو اللہ کی ماننی ہے، ہمارا مطلوب اللہ ہے، اللہ راضی ہے، ہماری دنیا بنے گی آخرت۔ اگر اللہ ناراض